اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات، ان کی صفات اور ان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے تھے، اور اس کا مقصد، ان ابحاث کا مقصد، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے آگاہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنا سکیں اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ بی بی کے جو اسماء آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں عرض ہوئے، انہی میں سے ایک نام جو سیدہ کا اللہ کے نزدیک ہے وہ راضیہ ہونا ہے، اور اسی راضیہ کے ساتھ عموماً جو علماء نے ڈسکس کیا ہے وہ مرضیہ ہونے کا عنوان ہے، یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں۔ راضیہ یعنی جو اللہ سے راضی ہو، اور مرضیہ جس سے خدا راضی ہو۔ جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کو راضی کہتے ہیں، اور مرضیہ جس سے خدا راضی ہو، یعنی دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ اللہ بھی راضی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ جو ہیں وہ تو ممکن ہے اللہ سے راضی ہوں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ اس مقام پہ فائز تھی کہ وہ اللہ سے راضی تھی اور خداوند متعال ان سے راضی تھا۔ اس وجہ سے سیدہ کو مرضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا مقدمہ عرض کروں گا، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصل بحث کو ہم سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا دار ابتلا ہے، دار بلا ہے، مشکلات یہاں پہ آتی ہیں، امتحانات یہاں پہ آتے ہیں، اس دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں۔ انسان مختلف حوادث میں بعض اوقات پھنس جاتا ہے، مختلف مشکلات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ حوادث، یہ مشکلات اور یہ مصیبتیں انسان کے اوپر کیوں آتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے۔ اسی طرح فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تفصیل سے یہ بحث ہے کہ انسان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء الہی پر جب مصائب آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، عام لوگوں کے اوپر جو آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ مختلف وجوہات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کہ جو اس دنیا کا لازم ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو واضح سی بات ہے کہ اس کے سامنے مختلف مشکلات ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ عالم مادہ ہے، اور عالم مادہ کے اندر خود تغییر بھی ہے، تبدل بھی ہے، تضاد بھی ہے، مختلف قسم کی مشکلات خود اس عالم مادہ کے اندر ہیں۔ اب جب انسان کی زندگی میں، کسی بھی انسان کی زندگی میں جب مشکل آتی ہے تو اس کی 3 کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے لیے مصیبت آتی ہے، یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یا کوئی ناگوار کنڈیشن اس کے لیے بنتی ہے، تو وہ جزع و فضع کرتا ہے۔ یعنی ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو جزع و فضع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جزع و فضع یعنی شکایتیں، گلے، رونا دھونا، لڑنا، مصیبت پہ، حادثے پہ ایسا اظہار کرنا جیسے یہ بہت اس کو یعنی دکھ ہوا، اور اس کی وجہ سے ناگواری، گلے کرنا، شکوے کرنا۔ حتیٰ بعض اوقات انسان جو بعض اوقات تو لوگوں کے سامنے گلے کر رہا ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا۔ اور بعض اوقات انسان آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح کی یعنی حد تک آمیز حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ایسا ہی تھا، اللہ کرتا ہی ایسا ہے، اللہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کہ جو آج سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس موضوع کو چند مقامات پہ بیان کیا ہے،
اس میں سے ایک جو سورہ المعارج کی اس آیت کی طرف توجہ کریے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ بے شک انسان ہلوعا ہے. ہلوعا ہلہا یہلہو سے لیا گیا. ہلوعا عربی جو قواعد ہیں اس کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کا معنی جو ترجمہ علماء نے کیا وہ مختلف اس کے تراجم ہیں. مثلا انسان کو بے شک ہم نے انسان کو بے قرار پیدا کیا, بے ثبات پیدا کیا, گلہ کرنے والا پیدا کیا, کم حوصلہ پیدا کیا. اس قسم کے بہت سارے ترجمے کیے گئے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو مجھے مناسب تر لفظ محسوس ہو یہ کہ انسان بالطبع بے ثبات ہے, ٹھیک ہے, ہلکا ہے, کم وزن ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں خالی برتن ہے. انسان طبیعتاً خالی برتن ہے. اگر اپنی تربیت نہ کرے تو انسان ایک خالی برتن کی طرح ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی گرے تو آواز آتی ہے. لیکن اگر ایک برتن پر ہو, اس کی ایک شخصیت, مطلب ایک انسان کی شخصیت ہو, اس کا ایک وقار ہو, اس نے اپنی تربیت کی ہو, تو پھر اس کی آواز نہیں آتی. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ صبور ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, حوصلے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اذا مسہ الشر, جب انسان کو کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے, جزوعا تو جزا کرتا ہے, جزا اور فضا کرتا ہے, شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, گلے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض آیات میں آیا کہ سورہ الفجر کی 16 نمبر آیت میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یعنی جب ہم انسان کو آزماتے ہیں اور بعض اوقات اس کے لیے رزق کو کم کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی کر دی, اللہ ہماری توہین کر رہا ہے. ربی اہانن. آپ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان حتیٰ بعض اوقات یعنی مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے. اسی وجہ سے علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اس کنڈیشن, یہ جو کنڈیشن ہے جزا فضا کرنا, در حقیقت جزا شکایتیں کرنا, گلہ کرنا, اہانتیں کرنا, توہین کرنا, حتیٰ پروردگار کی بارگاہ میں اس قسم کی گستاخیاں کرنا شروع کر دینا, فرماتے ہیں یہ رذیلہ صفات میں سے ہے. یہ انسان کی پست اخلاقی کی, پست خلق کی علامت ہے. اس کا اخلاق پست ہے, اس کا اخلاق گھٹیا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری کنڈیشنز جب آئیں گی تو مزید یہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ رذیلہ ہے صفت ہے, یعنی پست صفت ہے. جزا کرنا, شکایتیں کرنا, گلے کرنا, بے صبری کرنا. بعض علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں سورہ معارج کی, یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالطبیعہ طبعاً, آپ دیکھیں اکثر لوگ جو اپنی تربیت نہیں کرتے تو حاسد ہی ہوتے ہیں, اکثر حاسد ہوتے ہیں, اکثر متکبر ہی ہوتے ہیں, اکثر حریص ہوتے ہیں. اکثر دنیا میں جو لوگ ہیں, چاہے مسلمان ہی آپ کاؤنٹ کر لیں اس وقت بھی, آپ دیکھیں جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کی. لیکن جو اپنی تربیت نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. مطلب جس کلمہ پڑھنے کے بعد اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوا؟ صرف کلمہ پڑھنے کا ہی فرق ہوا, اور تو کوئی فرق نہیں ہوا. بقایا آپ دیکھیں اگر چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں مار رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک زنا کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, بے دردی سے لوگوں کو مار رہا ہے, جرائم کر رہا ہے, ہر پست کام کر رہا ہے, تو یہ نام کا ہی مسلمان ہے نا. اس کو اسلام نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا, اس کی شخصیت تو نہیں بدلی. کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف نام کے لیے تو نہیں ہے, اسلام اصل میں اپنی تربیت کرنے کے لیے, ہم اپنے آپ کو بدلیں. اگر مسلمان ہیں تو ہمارے کردار سے نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, اس وجہ سے رذیلہ صفت ہے جزا کرنا, پستی کی علامت ہے جزا کرنا, شکایتیں کرنا. آپ دیکھیں بعض لوگ جب ان کے لیے کوئی پریشانی سامنے آتی ہے ان کے, تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ خود جو ہے وہ اظہار کرتا ہے, اس کا شکوے کرتا ہے, چیخیں مارتا ہے, گلے کرتا ہے. بعض اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جب گھر میں آتے ہیں گھر میں ماحول خراب کرتے ہیں. جس طرح بعض کی آپ دیکھیں کنڈیشن ہوتی ہے جزا کرنا, کوئی پریشانی ایک دم آئی, پورے گھر میں ہلچل مچ گئی, بچوں کو مارنا شروع کر دیا, زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرنا شروع کر دی, ماں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا شروع کر دی, والدین کے ساتھ. آپ دیکھیں
اکثر لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہ جو واقعات آج کل آپ کو ملتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ فلاں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا، فلاں نے اپنی زوجہ کو قتل کر دیا، فلاں نے، وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی حالات سے تنگ آ کے، وہ حالات سے تنگ آ کے بچوں کو قتل کرنے کی، کیا تم یہ گھٹیا کام کیوں کر رہے ہو، پست کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ آج کل آپ کو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ نظر آئے گا، یا کوئی اور وجہ بن گئی، کسی وجہ سے بچوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ شخصیت جب بے ثبات شخصیت ہے، پائیدار نہیں ہے یہ شخصیت، تو یہ کچھ بھی نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، اس کے اندر اقدار نہیں ہے۔ تو یہ جو جزوہ والی کنڈیشن ہے، جزا فضا کرنے والی کنڈیشن ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے اور یہ انسان کو بہت گراتی ہے۔ انسان بعض اوقات پھر گھر سے آگے بڑھ جاتا ہے، معاشرے میں جو ہے وہ نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر ایسی باتیں کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ بعض جو ملحد ہو جاتے ہیں، عطا خدا کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یہ اس میں ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ مصیبتوں پہ اور جو حالات بعض اوقات انسان کی زندگی میں سخت آتے ہیں اس پہ صبر نہیں کرتے، یہاں تک کہ ملحد ہو جاتے ہیں، بعض خدا کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ الحاد جو آج کل معاشروں کے اندر ہے، اس کی وجہ فکری شبہوں سے زیادہ عملی مشکلات ہیں۔ جب انسان اخلاقی مشکلات پیدا کر لیتا ہے تو تب ملحد بھی بن سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور آج کل زیادہ یہی ہے، یعنی عملی چیزیں نہ ہونے کی، جب انسان کے اندر صبر نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، مثلا ایک مصیبت آ گئی تو وہاں پہ بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ ایسا ہی ہے، مجھے یہ اللہ نے دیکھا ہوا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو ملحد بھی بنا دیتی۔ اچھا، اس کنڈیشن کے بعد دوسری کنڈیشن جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے، کہ جو ایک اس ہستی کے اندر ہے، دنیا کے معاملات میں ہے، یہ دار البلا ہے، تو وہ صابرین میں سے ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور صبر کے متعلق پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صبر برداشت، استقامت، وہ گھٹن سی ایک ہوتی ہے لیکن اس پر حوصلہ رکھنا، برداشت کرنا۔ بشر الصابرین، اے رسول خدا صابرین کو بشارت دے دیں، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی جب بھی ان کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو وہ گلے نہیں کرتے، وہ شکوے نہیں کرتے۔ مثلا ایک دم حادثہ ہو گیا، کوئی خبر مل گئی فلاں قریبی میرا دنیا سے چلا گیا، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ جائے، تو یہ نہیں کہ فوراً گلے شروع کر دیں گے، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ کہیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ کی طرف سے ہی پلٹ کے جانا ہے، کیونکہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے اسی کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت ہے، وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دیں۔ اچھا، اس موضوع کے اوپر کیونکہ ہم نے پہلے گفتگو کی کہ یہ صبر والی کیفیت یہ بھی بہت اچھی ایک کنڈیشن ہے، مطلوب کنڈیشن ہے، یعنی دین اسلام اس کنڈیشن کو پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ صابرین کو بہت پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے صاحبان ایمان صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ایسا نہیں کہ مثلا کسی کے اوپر مصیبت آئی تو کہو او جی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمیشہ، جس طرح باز کہتے ہیں، تو وہ آگے سے وہ بھی ایک گلہ کرنا شروع کر دے گا، نہ، بلکہ صاحبان ایمان کا کیا کام ہے، اگر کسی کے اوپر مصیبت آ گئی تو اس کو حوصلہ دیں، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر دیکھ رہا ہوگا۔ اگر تمہارے بزنس میں نقصان ہو گیا، تمہارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، صبر کرو، اس کی جگہ اللہ تمہیں بہتر دے دے گا۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، بعض اس طرح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، مومن کی بات کرنے کا یہ طریقہ ہے نا کہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھو، اللہ اس سے بہتر کوئی تمہارے لیے رائے حل نکال دے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب معاملات جو ہے وہ تمہارے حل کر دے گا۔ لیکن بعض جو ہیں وہ اگر اس طرح جا کے کہیں جی آپ کے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہو رہا ہے، شاید آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہے، اللہ آپ کی شاید کسی چیز سے ناراض ہو گیا، تو وہ اس طرح گلے شروع ہو جائیں گے، نہ، یہ نہیں۔ اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک اور کنڈیشن جو ہے، تیسری جو آئیڈیل شخصیت ہے جس پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فائز تھی، وہ راضیہ ہونے والی کنڈیشن ہے، راضی ہونا۔ ایک مصیبت آ گئی، ایک پریشانی آ گئی، جس بھی دیکھیں آپ اولیاء الہی پہ جو آتی ہے وہ تو آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اور بڑا درجہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں تیسری کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ صبر سے بھی اوپر والا ایک درجہ ہے، وہ یہ کہ راضی ہونا، اے خدایا تم مجھے جس بھی کنڈیشن میں رکھ رہا ہے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کر دوں، بہت بنیادی نقطہ ہے
کہ یہ راضیہ والی جو راضی ہونے والی کنڈیشن ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ تو نے جس کنڈیشن میں مجھے رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں. یہاں پہ ایک چیز بہت مہم ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اب میں کام نہ کروں, ورکنگ نہ کروں, محنت نہ کروں, حلال کمانے کے لیے کوشش نہ کروں, اور میرے اوپر یعنی میرے پاس اموال کم ہو گئے, پیسہ نہیں ہے, خرچہ نہیں ہے, اب میں کہوں کہ اے خدا, اب میں کہوں کہ میرے اندر وہ راضی ہونے والی صفت ہے نا, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے پوری اپنی توانائیاں خرچ کریں. اس کے بعد اگر آپ کے اوپر ایک سخت کنڈیشن ہے, سخت حالات آپ کے اوپر ہیں, یا کوئی حادثہ آپ کے سامنے آ گیا, کوئی خبر آپ کے سامنے ایسی آ گئی, کوئی مشکل ایسی آ گئی, اس پہ جس طرح آپ دیکھیں خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بچپنے سے ہی مشکلات دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب میں سخت ترین اوقات دیکھے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ بچپنا تھا مکہ کے اندر, بھوک دیکھی, سخت ایسی کنڈیشن تھی کہ جہاں پہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, مشکلات ہوتی تھی. اور اللہ کا قانون ہے, اللہ جو کے ذریعے سے یعنی کم خوراک کم ہونے کے ذریعے سے آزماتا ہے آپ کو, اور اپنے اولیاء الہی کو اسی ایک چیز کے ذریعے سے آزمایا ہے ہمیشہ پروردگار نے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس کنڈیشن کا ذکر ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے کہ خدایا اس فقیر بندے کو کچھ عطا کر دے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ روٹی مانگ رہے تھے جنگلوں میں رہ کے, کیونکہ وہ نکلے ہوئے تھے, بھاگ کے گئے تھے اپنے علاقے سے, تو جنگلوں میں رستوں میں اتنے پتے کھائے تھے کہ ان کا شکم سامنے سے سبز نظر آنا شروع ہو گیا تھا. تو اللہ سختیوں میں ڈالتا ہے. ایک روایت ہے کامل الزیارات کے اندر کہ کامل الزیارات ہماری بڑی معتبر کتاب ہے شیعہ کے ہاں, یہ زیارات کے موضوع کے اوپر ہے. اس کے آخری حصے میں ایک روایت ہے کہ معراج کے متعلق, بہت امپورٹنٹ روایت ہے, اس کی طرف ذرا توجہ کریے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو خداوند متعال نے فرمایا کہ اے حبیب میں تمہارا امتحان لوں گا, میں تمہارا امتحان لوں گا تین چیزوں کے ذریعے سے. پیغمبر گرامی نے فرمایا یا رب وما ہن, وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو خداوند متعال نے فرمایا اولہن الجوع, پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے خوراک کم ہوگی, بھوک میں مبتلا کروں گا, سختیاں ہوں گی تمہارے لیے, خوراک کم ہوگی, کھانے کے لیے چیز بہت کم ہوگی تمہارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبلت یا رب ورضیت وسلمت تسلیما, اے خدایا میں قبول کرتا ہوں اس کنڈیشن کو, میں برداشت کروں گا, میں راضی ہوں اور تسلیم ہوں. پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے یا اے خدایا؟ تو خداوند متعال نے فرمایا التشنی, اے میرے حبیب تمہیں لوگ برا بھلا کہیں گے, میرے دین کی خدمت کرو گے, اللہ کی طرف دعوت دو گے تو لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے, کبھی مجنون کہیں گے, کبھی ساحر کہیں گے, اور بھی بہت کچھ کہیں گے, تشنیع کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا رب قبلت ورضیت وسلمت ومنک التوفیق. دقت کریے گا, اب یہ وہ مرحلے ہیں جن سے پیغمبر گرامی گزرے. آپ دیکھیں کہ جو سخت ترین حالات تھے کم خوراکی کے, حتیٰ بعض علماء نے بیان کیا کہ خندق کے موقع پہ جس وقت خندق بنائی جا رہی تھی تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی روٹی ہے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. اس وقت پیغمبر گرامی نے فرمایا اے فاطمہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور مسلسل کام کر رہا ہوں. تو اس وقت بیوی نے فرمایا کہ یہ میں حسنین کی کچھ روٹی بیچ میں سے بچا کے جو ان کے حصے کی تھی اس میں سے کچھ بچا کے آپ کے لیے لے آئیں. آپ دیکھیں سخت کنڈیشن میں سید المرسلین رہے, اہل بیت, خود بی بی دو عالم صلوات اللہ علیہ رہی. اسی طریقے سے تشنیع آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے تانے دیے, کیسی کیسی باتیں کی, بہت مشکلات پیغمبر گرامی نے اٹھائی. تیسری کنڈیشن, اچھا پھر تشنیع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ قال یا رب قبلت ورضیت وسلمت ومنک التوفیق, توفیق تیری طرف سے ہے, میں جتنی ہو سکے گا تیرے دین کی خدمت کروں گا. تیسری آزمائش ہے پروردگارہ کیا ہوگی؟ اس وقت فرمایا الظلم, آپ کے اہل بیت پر ظلم ہوگا, آپ کے اہل بیت کو قتل کیا جائے گا, آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یؤخذ حقھا, اس کا حق لے لیا جائے گا, وتضرب
اس کو مارا جائے گا، حملہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے کامل الزیارات، اور یہ ہمارے معتبر منابع میں سے ہے۔ اس کی بعض علماء نے ڈسکس کیا کہ اس کی تمام روایات تقریباً معتبر ہیں۔ تو یہاں پہ پیغمبر گرامی تھوڑا سا پریشان ہوئے، قبل تو یا رب، اے پروردگار میں قبول کرتا ہوں، ورضیت وسلمت ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر آیا کہ جو خداوند متعال کے جس کنڈیشن میں بھی خداوند متعال جب رکھتا ہے انسان کو، انسان جب راضی رہتا ہے اور جب انسان جو ہے وہ تسلیم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قیامت والے دن یہ انسان جو اس کنڈیشن میں ہوگا وہ اڑ کے جا رہا ہوگا جنت کی طرف۔ بہت سارے لوگ میزان والے مقام پہ رکے ہوئے ہوں گے، کچھ صراط پہ رکے ہوئے ہوں گے، مختلف جو روز قیامت مقامات ہوں گے، بہت سارے لوگ وہاں پہ رکے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے میزان والی جگہ دیکھی؟ یہ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھی۔ تم نے صراط والی جگہ دیکھی؟ کہا ہم نے نہیں دیکھی۔ اڑتے جا رہے ہوں گے سیدھا جنت میں۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے اندر کون سی وہ حالت تھی، کون سی خصوصیات تھی کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اس وقت جو ظاہراً روایت کے اندر ہے کہ خداوند متعال فرمائے گا کہ ان کے اندر ایک یہ رضا والی کنڈیشن تھی، راضی رہتے تھے، اور دوسرا تسلیم رہتے تھے میرے احکام کے سامنے، جو میں کہتا تھا کرتے جاتے تھے، چوں چرا نہیں کرتے تھے، میرے فرامین کے تابع تھے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم صفت یہی تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک فرما رہے تھے، اے خدایا تیرے امر پہ تسلیم ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ سر جدا کیا جا رہا تھا سید الشہداء علیہ السلام کا، کیا فرماتے اے خدایا تو جس حالت میں رکھے، جو امتحان لے ہم راضی ہیں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ جو سورہ الفجر کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر بھی کیونکہ اسی کنڈیشن کا ذکر ہو رہا ہے، راضیۃ مرضیہ، اور اس کا ایک مصداق خود امام حسین علیہ السلام کا وجود ہے، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خاص جنت ہے جو خداوند متعال اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ کس کنڈیشن میں ہے؟ راضیۃ مرضیہ کی اس کے اندر حالت ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضیہ مرضیہ تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ راضیہ مرضیہ تھی، اللہ سے راضی رہنے والی، اور اللہ ان سے راضی تھا۔ اور اسی آپ دیکھیں کنڈیشن میں پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر یہی حالت تھی، اور پھر امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی یہ صفات سب میں پائی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس صفت کا چند مقامات پہ جو تذکرہ کیا ہے مزید، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان آیات کی طرف توجہ کریے گا۔ عام مومنین بھی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہیں، وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک جھلک ان کے پاس ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے مقامات کے رتبے ہیں، بعض ایک درجے پہ ہیں، بعض کم درجوں پہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہیں، ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہے، اولئک حزب اللہ، اور یہی حزب اللہ ہے جو کامیاب ہوگی۔ المجادلہ آیہ نمبر 22۔ البینہ، سورہ البینہ کی اس آیت کی طرف توجہ کریے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی خشیت رکھے، اللہ کا خوف رکھے، جس کے دل میں اللہ کا کھٹکا ہو، اس کی بھی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ المائدہ کے اندر بھی 119 نمبر آیت میں اسی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض آیات کے اندر مہاجرین اور انصار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں، اور وہ انصار جو سابقین ہیں اور وہ مہاجرین جو سابقین ہیں، ان کے متعلق بھی یہی صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ لیکن اس کی کمپلیٹ کنڈیشن، کامل کنڈیشن، تام کنڈیشن، پرفیکٹ کنڈیشن وہ کس کے اندر پائی جاتی ہے؟
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیات میں نظر آتی ہے، اور اسی طرح پھر انبیاء۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بی بی تو وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے متعلق یہاں تک حدیث کے اندر آیا، اور یہ شیعہ منابع میں یہ حدیث زیادہ بیان ہوئی ہے کہ ان اللہ یرضا برضاہا، کہ اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے راضی ہونے سے، اور غضبناک ہوتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے سے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ، اور یہ تو سنی شیعہ سب کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، کہ جس نے فاطمہ الزہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ مطلب یہ ساری آپ حدیث سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اس مقام پہ تھی کہ ان کے وجود کی برکت جو ان کو راضی کر لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ بعض ایک مطلب سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا ایک شخصیت اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ بالکل۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اس کے موارد موجود ہیں، اس کو میں الگ ذکر کروں گا کسی موقع پر۔ آپ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرنا گویا ایسے ہی جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ دیکھے کہ آیا وہ رسول اللہ کی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، یعنی رسول اللہ معیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرا وجود ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو کیا سیدہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی؟ واضح ہے پہنچی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان کو عظمتیں دی۔ خوب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بس آپ دیکھیں کہ سیدہ راضیہ ہیں، اللہ نے جس بھی سخت مرحلے میں ان کو لے کے گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ ایک اور میں حدیث ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اور خبر ملی کہ امیر المومنین نے رشتہ طلب کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، تو پیغمبر گرامی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ اس طریقے سے پیغام آیا آپ کے لیے رشتے کا۔ تو بی بی دو عالم نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ و رسولہ، کیا اس رشتے پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا نعم، بالکل، اللہ اور اس کا رسول اس رشتے پہ راضی ہے۔ تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا رضیت بما رضی اللہ و رسولہ، میں راضی ہوں اس چیز پر جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو مرد میدان تھے، مسلسل جنگیں، سخت حالات، اور 4 بچوں کی تربیت، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں مشکلات، بعض اوقات کھانے کی کمی اور مختلف قسم کی مشکلات جو بہت ساری روایات کے اندر ذکر ہوا، یہاں تک کہ بعض اوقات کھانا ہوتا تھا اتنا ہی کہ بچوں کے لیے، لیکن مہمان آ جاتا تھا۔ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی، اے رسول خدا آپ راضی ہیں علی ابن ابی طالب کا میرے ساتھ رشتہ ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ راضی ہیں، اللہ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اگر آپ راضی ہیں کہ میرے لیے کنیز نہ ہو بلکہ تسبیح ہی ہو، میں اس تسبیح کو پڑھوں تو میں راضی ہوں۔ یعنی اب دیکھیں ہر مورد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ راضیہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس چیز کی طرف ہم توجہ کریں کہ اس راضیہ والے پہلو کے میں آخر میں کچھ چیزیں عرض کر کے پھر ہم مرضیہ والے عنوان کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بہت ساری مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، ہر قسم کی مشکلات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، روز بروز فقر معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے، ناگوار حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ ساری کنڈیشنز، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے معاشرے کے اندر، تو ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثلا کسی خاتون کی فرض کریں ایسی جگہ پہ شادی ہوگی جس گھر میں اب کوئی مشکل پیش آ گئی، اس کا شوہر یا اس کے بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، اب یہ کیا کرتی ہے؟ مثلا اب اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے والی ہوگی تو صبر بھی کرے گی اور راضی بھی ہوگی کہ اے خدا تو اگر امتحان لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کرے گی، کبھی گلہ نہیں آئے گا،
یہ نہیں کہے گی ربی اہاننے، اے خدا تو نے ہماری توہین کر دی، تم نے ہمیں کس کنڈیشن میں لے گئے، اے خدا کیسا ماحول بن گیا ہمارا، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، اور بعض اس طرح بھی کہتے ہوئے نظر آ جاتی ہیں اے خدا کیا تو نے ہمیں ہی دیکھا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیز راضی ہوگی رضائے پروردگار میں، اور یاد رکھیں جو رضائے پروردگار پہ راضی ہوتا ہے اس کو پھر خدا بہت کچھ عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا کا ایک نظام ہے، خدا کا ایک نظام ہے، خدا اس سسٹم کو چلا رہا ہے، خدا ایک جگہ سے نہیں تو دوسری جگہ سے آپ کو عطا کر دے گا۔ ایک مشکل اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے عوض میں پتہ نہیں کتنی آپ کے لیے آسانیاں ہوں، کیونکہ نظام اس کا ہے، سسٹم اس کا ہے۔ آپ گلا کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، کیونکہ اللہ کا سسٹم ہے، اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے امر پہ تسلیم ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، کیونکہ سسٹم اس کا ہے۔ آپ اللہ کی سلطنت سے فرار تو کر نہیں سکتے، آپ کی اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ آپ اپنا نظام بنا لیں، یا تو اپنا نظام بنا لیں، آپ اپنا نظام بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ تو مریض ہو جائیں تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتے تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسرے سے ٹھیک نہیں ہوتے تو تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ہیں ہی اتنے عاجز تو پھر ہمیں جزا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکیں اور اس سے خیر طلب کرتے رہیں کہ خدا ہمارے لیے خیر کو قرار دے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر ہیں ایرانی بابا طاہر، ایک معروف شاعر ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، میں نے لکھا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مختلف لوگ مختلف کنڈیشنز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے یکی درد و یکی درمان پسندت، کوئی کہتا ہے اے خدا مجھے درد دے دے، کوئی کہتا ہے خدا مجھے درد کی سے شفا دے دے، کوئی درد طلب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگ درد مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، بعض دوا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، درمان مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یکی وصل و یکی ہجران پسندت، ایک اللہ سے کہتا ہے مجھے اپنے معشوق سے ملا دے، دوسرا کہتا ہے مجھے اپنے معشوق سے جدا کر دے، جس سے میں محبوب سے محبت کرتا ہوں اس سے مجھے خدایا دور ہی رکھ، ہجران میں رکھ، یہی بہتر ہے۔ کوئی ہجران پسند کرتا ہے، کوئی وصل پسند کرتا ہے۔ پھر بابا طاہر کہتے ہیں کہ من از درمان و درد و وصل و ہجران، میں ان ساری چیزوں میں چاہے درمان ہو، چاہے درد ہو، چاہے وصل ہو، چاہے ہجران ہو، پسندم آنچرا جانان پسندت، بابا طاہر کہتے ہیں کہ میں وہ چیز پسند کرتا ہوں کہ جو میرا رب میرے لیے پسند کرتا ہے، جانان میری یعنی میں جس کا عاشق ہوں، جو میرا معشوق ہے، جو معشوق میرے لیے پسند کرتا ہے، جس کنڈیشن میں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جہاں مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ دنیا میں نے نہیں بنائی، ہستی میں نے نہیں بنائی، وہ مختار مطلق ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں راضی ہوں اس کی رضا پہ، مجھے وہ جس کنڈیشن میں رکھے، جو پریشانیاں میرے لیے آ جائیں، جو مشکلات میرے لیے آ جائیں، اگر میں اچھی کنڈیشن میں ہوں پھر بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں، سختیوں میں پھر بھی اس کی کنڈیشن اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ یکی درد و یکی درمان پسندت، یکی وصل و یکی ہجران پسندت، من از درمان و درد و وصل و ہجران پسندم آنچرا جانان پسندت، میں وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میرا رب پسند کرتا ہے، جو میرا معشوق پسند کرتا ہے، میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہی در حقیقت اولیاء الہی کی زندگی ہوتی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی یہی تھی کہ میں راضی ہوں خدا کی رضا میں، جو ہے خدا تو چاہتا ہے، جس چیز پہ تو خوش ہے۔ آپ دیکھیں جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو یہ خبر دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی تو سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے ماں کے لیے، بہت، اور پھر سیدہ جیسی ماں ہو اور حسین ابن علی جیسے فرزند ہو، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں سخت ترین مرحلے دیکھیں، شب عاشور صرف سنا کہ کل شہادت ہو جانی ہے، شعر سنے امام حسین علیہ السلام، اشعار وہ ایسے پڑھ رہے تھے جن میں تذکرہ تھا کہ میرا وقت تھوڑا ہے، یعنی وہ اشعار پڑھے کہ جب عربوں کا کسی کا وقت تھوڑا رہ جاتا تھا زندگی کا تو وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب ایسے اشعار پڑھے تو بی بی بہت پریشان ہوئی، بہت گریہ کیا شب عاشور، لیکن وہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ روز عاشور شام غریبہ 11 محرم کو اپنے بھیا کی لاش کو ٹکڑوں میں دیکھا، گلہ نہیں کیا، فرمایا اللہ قبول فرما، یعنی کہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو ہمیں جس حالت میں
لے جائے، جس کنڈیشن میں رکھے، جیسی آزمائش ہمارے لیے ایجاد کر دے، ہم راضی۔ کیوں؟ تم ہمارا خالق ہے، تم ہمارا رازق ہے، تم ہمارا مالک ہے، عزتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، عزت تو دے گا، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزیز کر دیتا ہے۔ یہی کربلا کا آپ دیکھیں فلسفہ ہے۔ اب دوسری جو کنڈیشن ہے، دیکھیں راضیہ ہونے والا عنوان تو واضح ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ راضی تھی۔ اب بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ کنڈیشن پیدا ہوگی کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مرضیہ کا کیا معنی ہے، اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پہ خدا راضی ہے، یا کیسے میں اس مرحلے تک پہنچوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے خدا راضی ہے؟ یہ بہت مہم ہے۔ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور آپ اگر نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر عربی، فارسی یہ سوال پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خداوند متعال ہم سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں، بہت ساری۔ قرآن کریم کو اگر ہم ایک دفعہ نگاہ کریں اس کی تعلیمات کو، تو ہم اس نقطے تک پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ مختلف روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے اندر اشارہ ہوا ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں تو اس کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ان 3 نشانیوں کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک، وہ ایسا شکر کرے گا جس کے اندر جہالت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ایسا شکر جس کے اندر جہالت نہیں ہوگی؟ یعنی جو میں اس کو نعمتیں دوں گا تو اس کا شکر کرے گا، جو بھی اس کو دوں گا۔ مثلا بعض ہوتے ہیں نا شکر جاہلانہ شکر بھی ہوتا ہے، بالکل جاہلانہ شکر بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے 2 نمبری سے کمایا، پیسہ آ گیا تو کہ شکر ہے، یہ 2 نمبری سے جو کما رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنا، جھوٹ بول کے شکر ادا کرنا۔ یا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ظلم کر کے ان کو کوئی کامیابی مل جائے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی۔ یا جس طرح مثلا بعض ابھی یہ انہی دنوں میں ایک ویڈیو ایک لڑکی کی وائرل ہوئی جو ڈانس کر رہی تھی اور ایک بڑا گھٹیا قسم کا رقص کر رہی تھی، اور اس نے بڑا کمایا، اور بعد میں جب اس کے انٹرویو شروع ہوئے تو اس کے باپ نے کہا کہ جو ہے وہ میری بیٹی کے اندر ٹیلنٹ ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو حتیٰ بعض جو گھٹیا قسم کے سینز بنانا، فلمیں بنانا، اور جو ہے وہ گھٹیا قسم کی موویز بنانا، ڈرامے بنانا، بہت ساری خواتین بے پردہ، بد حجاب خواتین، بے حجاب خواتین بہت ساری آپ دیکھیں گے جو ڈراموں اور فلموں میں کام کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہماری یہ فلم کامیاب ہو گئی۔ یہ شکر ہے لیکن جاہلانہ شکر ہے، یہ حق کے شکر نہیں ہے۔ شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو نعمت جس راہ کے لیے ہے اسی پہ خرچ کرو۔ اگر کان اللہ نے اچھی باتیں سننے کے لیے کی ہیں تو غیبتیں نہ سنو، اگر آنکھیں اللہ نے دی ہیں اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو ان کے ذریعے سے غلط چیزیں نہ دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھو۔ اسی طریقے سے زبان کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال ہی شکر ہے۔ تو ایک علامت یہ ہوگی کہ جو شکر عالمانہ کر رہا ہے تو سمجھ لے اس سے اللہ راضی ہے۔ شکر عالمانہ ایسا کہ لا یخالطہ الجہلہ، یعنی ایسا شکر جس میں جہالت نہ ہو۔ دوسرا، ایسا ذکر جس میں نسیان نہ ہو۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایسا ذکر جس میں نسیان نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں نماز پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، اب یاد ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں، کیا ذکر کر رہا ہے لیکن توجہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہو اور اس کی توجہ نہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ اس مرحلے پہ نہیں ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ یعنی در حقیقت آپ جب ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ پہ توجہ رکھے ہوئے، بس آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اگر محبت غالب ہو۔ کیا مطلب محبت غالب؟ محبت غالب یعنی اپنے بچوں سے، اپنی زوجہ سے، اپنے ماں باپ سے، ان سب رشتوں سے، اپنے مال سے، اپنے بزنس سے، ہر چیز سے زیادہ اگر آپ کو اللہ محبوب ہے
رسول اللہ محبوب ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے. یہ ایک نشانی ہے. یہ 3 نشانیاں. اچھا، بعض جگہ پہ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ وہ جو اللہ تم میں سے سب سے زیادہ اس سے راضی ہے جو اپنے خاندان کا خیال رکھنے والا ہے. ان ارزاکم عند اللہ اسبقکم الی عیالہ، جو جتنا زیادہ اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے، ان کی طرف توجہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے، سمجھ لے کہ اللہ اس اتنا ہی راضی ہے. یہ بھی ایک معیار روایات کے اندر بیان ہوا ہے. ایک اور روایت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، وہ یہ کہ علامت رضا اللہ سبحانہ عن العبد، کہ علامت یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے راضی ہے، وہ یہ ہے کہ رضا بما قضا بہ سبحانہ لہ وعلیہ، وہ یہ کہ اللہ انسان کو جس کنڈیشن میں بھی لے جائے یہ اس سے اللہ سے راضی ہو. کوئی بیماری آ جائے پھر بھی اللہ پہ راضی ہے، چاہے اچھی کنڈیشن میں ہو چاہے بری کنڈیشن میں ہو، ہر حالت میں کہ اللہ میں تو اس سے راضی ہوں. یہ خود حالت جس کے اندر آ جائے تو سمجھیں اللہ اس سے راضی ہے. یہ اگر اللہ سے راضی ہے، یعنی جہاں پہ راضیہ کا منصب انسان کو ملتا ہے تو خود بخود وہاں پہ مرضیہ والا منصب بھی انسان کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی روایات کے اندر بیان ہوا ہے. یہ غرر الحکم میں یہ روایت ایک شرح ہے اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اچھا، بعض روایات میں ہے کہ من اراد منکم ان یعلم، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ تم میں سے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، من اراد منکم ان یعلم کیف منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ منہ عند الذنوب کذالک منزلتہ. جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا منزلت ہے تو وہ دیکھے گناہوں کے وقت آیا وہ خدا کی پرواہ کر رہا ہے یا نہیں پرواہ کر رہا. اگر جتنی وہ اللہ کی پرواہ کرے گا سمجھ لو اللہ بھی اس کی اتنی ہی پرواہ کرتا ہے. بہت زبردست ایک پیمانہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ گناہوں کے وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ گناہ عام روٹین میں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، تو سمجھیں اللہ کو بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن آپ ہر کام کرتے ہوئے توجہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، میں چھوڑ دوں اس کو، فلاں کو بھی، کام کو بھی چھوڑ دوں، فلاں کو بھی چھوڑ دوں، کیونکہ یہ معصیت ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ سے راضی ہے. جتنی آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے اتنی اللہ آپ کی طرف توجہ کرے گا. یہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے. ایک اور معیار یہ بیان ہوا ہے تبرہ روایات کے اندر کہ آپ جو دشمنان خدا ہیں اگر آپ ان سے تعلق رکھ رہے ہیں، مثلا کسی فاسق اور فاجر سے آپ محبت رکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اس مرضیہ کے مقام پہ نہیں ہیں، یعنی آپ کو خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہے. یہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندگان ہیں ان سے محبت رکھو، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، ان سے مدارا کرو، معاملات لے کے چلو، ان کے ساتھ مدارا کرو، لیکن ان سے دل میں نفرت رکھو کیونکہ وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. ان سے دل میں اللہ کی ان کے ساتھ محبتیں نہ قائم کرو. جس طرح یہ فاسق اور فاجر حکمران جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو دلوں میں محبت رکھتا ہے، ان کی طرف جو میلان رکھتے ہیں، ان کی طرف جو رجحان رکھتے ہیں، وہ ایک نشانی ہے کہ اللہ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے. خوب، ایک اور علامت خود جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جو پہلے بیان ہو گیا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا. بہرحال بعض اور بھی بہت ساری صفات ہیں. مثلا ایک اور روایت میں ہے کہ ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری زندگی میں اگر زیادہ ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تم اللہ کی رضوان کو رکھتے ہو. کثرت الاستغفار، زیادہ استغفار کرنا ہے، خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. جس کی زندگی میں زیادہ ہی ہے کثرت استغفار ہے. وخفض الجانب، جو متواضع ہے، خضوع کرنے والا ہے، متواضع ہے، متکبر نہیں ہے، متواضع ہے، ایسا انسان بھی سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تواضع کرتا ہے. وکثرت الصدقہ، جو زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. یہ 3 علامتیں ہیں، کثرت الاستغفار وخفض الجانب وکثرت الصدقہ. زیادہ استغفار کرنا
اور خضوع رکھنا، تواضع رکھنا اللہ کے بندوں کے سامنے اور خود اللہ کی ذات کے سامنے، وکثرت الصدقہ، اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا، یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ یہ 3 علامتیں ایک حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہیں۔ بہرحال خلاصتاً یہ ہے قرآن کریم کے اندر ہم اگر دیکھیں کہ جو انسان عمل صالح کو ہمیشہ انجام دے رہا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کی مسلسل اللہ کی طرف توجہ ہے، جس طرح بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، فقہہ فی الدین، تو اس کو دین کے علم میں تفقہ عطا کرتا ہے، پھر وہ دین میں غور و فکر کرتا ہے۔ جو بندہ دینی تعلیمات میں توجہ نہیں کرتا، قرآن کے اندر کوئی دقت نہیں کر رہا، تفقہ نہیں کر رہا، تدبر نہیں کر رہا، احادیث میں کوئی تفقہ اور تدبر نہیں کر رہا، تو سمجھ لے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو ایک چیز جو اس کو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اس کو دین کی معرفت عطا کرتا ہے، انسان کے نزدیک دین اہمیت والا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارا آپ کی خدمت میں اتنی طولانی بحث اس وجہ سے عرض کی کہ آپ دیکھیں مرضیہ کے مقام پہ پہنچنا آسان نہیں ہے، راضیہ کے مقام پہ پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ علیہ السلام اللہ علیہ وہ شخصیت تھی جو ان دونوں مقامات کو رکھتی تھی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم توجہ کریں کہ اگر ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، کیا ہماری رضا پروردگار کی رضا ہے؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے راضی؟ اب دیکھیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے امامت کے لیے قیام کیا، صدیقہ سب سے ناراض ہو گئی، کیوں کہ تم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ غدیر پہ جو اعلان ہوا تھا امامت کا، جو نظام دیا گیا تھا، جو خطبے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے نظام امامت رکھا ہے، تم کیوں اس پہ نہیں چل رہے ہیں مسلمانوں؟ اس وجہ سے ناراض ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ ناراضگی امامت کا عنوان بنیاد تھا۔ آج ہم دیکھیں ہم کیا امامت کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا نظام امامت کی ترویج کے لیے ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ صبح و شام ہمارے نظام امامت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس منجی بشریت کے قیام کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس مقصد سے ہم دور ہیں۔ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ چند لوگ حملہ کرنے آئے تھے، لیکن بیوی نے فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، یعنی سب سے ناراض تھی۔ جنہوں نے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، صدیقہ ان سے ناراض تھی۔ تو ہم بھی توجہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں، جس کے نتیجے میں خدا ہم سے راضی ہو جائے گا، تو پھر ہم دیکھیں سیدہ کی رضا کس چیز میں ہے اور کس چیز پہ سیدہ غضب کرتی ہیں۔ اگر ہم دنیا پرست، گھٹیا پست حکمرانوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی سیدہ سلام اللہ علیہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں جو گزر گئے ان سے بھی نفرت کریں، جو پست حکمران گزرے ہیں ان سے بھی نفرت کریں، اور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان سے بھی نفرت کریں، جنہوں نے مسلمانوں کو آج اس کنڈیشن میں پہنچا دیا کہ مسلمان آج ذلت اور رسوائی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی رضا کو سمجھا کہ سیدہ کس چیز میں راضی ہے۔ اس وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی راہ میں قیام فرمایا اور کامیاب ہوئے اور نظام اسلامی کو قائم کیا۔ وہ نظام اسلامی جس میں آج آپ دیکھیں سیدہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں سیدہ کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، جہاں پہ ہر جگہ پہ سیدہ کے ایام منائے جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کی رضا کو بھی سمجھا اور سیدہ کے غضب کو بھی سمجھا۔ ہم بھی سمجھیں کہ کس چیز پہ سیدہ راضی ہوتی ہیں اور کس چیز پہ سیدہ غضبناک ہوتی ہیں۔ آج بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں کہ جن پہ ہمارا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ذات خوش ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے اس کام کی وجہ سے سیدہ ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ آپ دیکھیں جو آج ہمارے ہاں بہت سارے کام، حتیٰ مجالس بھی ہم جب کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے مد نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ایس طریقے سے مجالس کا اہتمام کریں جس سے سیدہ راضی ہوں۔ ایسا کام نہ کریں، ایسا خطیب نہ بلائیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرے جس سے سیدہ غضبناک ہو جائے۔ یاد رکھیں سیدہ کبھی بھی امت کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس سے ناراض ہوں گی جو امت کو لڑوائے۔ سیدہ اس پہ راضی ہوں گی جو امت کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرے اور دشمن دین کے خلاف کھڑا کر دے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج ہم اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ قوم اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلائیں گے تو یاد رکھیں ہم سیدہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔
کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ان چیزوں کو؟ اتنی واضح چیزیں. سیدہ اسی چیز پہ راضی ہیں جس چیز پہ رسول اللہ راضی ہیں، جس چیز پہ خداوند متعال راضی ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے جاہل جو ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کی رضا شاید رسول اللہ کی رضا سے ہٹ کے، اللہ کی رضا سے ہٹ کے. نا، کیا رسول اللہ راضی ہیں کہ امت لڑے؟ کبھی بھی راضی نہیں ہے. رسول اللہ غضبناک ہوں گے اس شخص کے اوپر جو امت کو لڑوانا چاہتا ہے. اتحاد، وحدت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقانیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان ہو، لیکن اس انداز سے بیان ہو کہ امت حقائق کو سمجھے. جس طریقے سے علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں نے الغدیر اس لیے نہیں لکھی کہ قوم امت میں تفرقہ پیدا ہو، میں نے اس لیے لکھی کہ آئیں حقیقت کو سمجھیں اور اتحاد ہو، امت مسلمہ ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائے، لیکن حقیقتوں پہ اکٹھے ہوں. خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد.